بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہوں گا جس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا دوزخ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی؟ کیا اس کا ایک دن مقرر ہے؟ قرآن میں کئی آیتوں کے مطابق لوگ اس کا غلط پلی لیتے ہیں۔ تو چلیے آج دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی کہ اس کی کیا بات ہو سکتی ہے، کیا وجوہات نکل سکتی ہیں۔ آیا کیا دوزخ ہمیشہ کے لیے رہے گی یا ایک دن ختم ہو جائے گی؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 107 اور 108 107 اور 108 کے حوالے سے لگتا ہے کہ جہنم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور جنت ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ کا کیا موقف ہے؟ امام ابن تیمیہ اور محی الدین ابن عربی کا بھی یہی موقف ہے، بلکہ آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار اور غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے۔ اور منو نہ تڑی لایا کرو کسی دی، اللہ دے بندے ہو، دلیل کے اوپر بات کریں۔ یہ بات صحیح ہے کہ امام ابن تیمیہ اور محی الدین ابن عربی ایک طرف سلفیوں کے امام ہیں، ایک طرف صوفیوں کے امام ہیں، دونوں کسی بات پہ متفق نہیں ہیں، لیکن اس بات کے اوپر متفق ہیں اور اس آیت سے وہ غلط رزلٹ نکالتے ہیں۔ دیکھیں عقیدہ جو ہے نا، یہ اصول کی بات ہے۔ اصول جو ہے اجتہاد سے نہیں ہوتا جب تک نص موجود نہ ہو۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 107 اور 108، ظاہر ہے یہ 12ویں پارے میں ہی آئے گی، 107 108۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دوستیوں کا ذکر آیا کہ وہ آگ میں ہوں گے، وہاں پہ اس کا چیخو پکار دوزخ کی سنیں گے۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے۔ الا ما شاء ربک، ہاں اگر تیرا رب ہی چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں آیا نا کہ یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، تو وہ انجینئر صاحب نے مینشن کر دی۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ یہ تو عرب کا محاورہ تھا۔ ہم کہتے ہیں نا جی قیامت تک میں تجھ سے نہیں بولوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قیامت دن میں بول لوں گا، مراد ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں بولوں گا۔ تو عرب میں بھی یہ محاورہ تھا کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے نا یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ محاورہ تن ہے، ورنہ تو زمین و آسمان نے بھی ہمیشہ تو قائم نہیں رہنا۔ تو یہ محاورہ تن بات ہوئی ہے کہ دوزخ میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا الا یہ کہ اللہ چاہے، تو اس کا مطلب ہے بعد میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ دوزخ کو ختم کر دے گا، کیونکہ 7 الفاظ ہیں، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو سعادت مند ہیں وہ ہوں گے جنت میں، اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ ما دامت السماوات والارض، اس وقت تک جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے۔ الا ما شاء ربک، ہاں تیرا اگر رب ہی چاہے۔ عطاء غیر مجذوذ، لیکن اس کی جو عطا ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی وہی الفاظ ہے کہ اگر تیرا رب چاہے گا تو جنت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ چونکہ آ گیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنت ختم نہیں ہوگی۔ اور اوپر یہ آ رہا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی چاہے گا تو دوزخ ختم کر دے گا۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، ایڈے اس طرح دے رزلٹ نہیں کٹے جاندے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں دیکھیں جی جنت کا ذکر جب بھی قرآن میں آیا نا تو وہاں خالدین فیہا ابدا آیا ہے، اور دوزخ کا ہاں سارے ہسے جے تہاڈی بھی جہالت اللہ دے بندو، تے قرآن بھی کھول لیندے، دوزخ نال بھی ابدا آیا ہوا ہے۔ اچھا اسی بھی سنا کے سننی ٹنی، کدے خود قرآن کھول کے پڑھے۔ اور یہ بات اتنی مشہور، اتنے بڑے بڑے علماء کر رہے ہوتے ہیں جی جنت کا جب بھی ذکر آیا نا تو وہ ابدا کے ساتھ آیا ہے، اور دوزخ کا ذکر جب آیا تو صرف خالدین فی آیا، ابدا نہیں آیا۔ میں دسنا ابدا، اللہ دے بندے ہو، میں نہیں یہ بنایا قرآن ابدا کہاں آیا۔ سنیں سورۃ الجن، یہ پہلے تو سورۃ النساء میں آ جائیں، آپ حوالے نوٹ کرتے جاؤ۔ یہ ابدا والی گل آندا کوئی کرے نا ان کو اس مسئلے میں بھی انجینئرنگ ہو گئی ہے۔ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 169، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں، ظلم کرنے والے، وہ رہیں گے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر یہ رہیں گے دوزخ میں ہمیشہ ہمیش۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے ہے آسان۔ پہلا والا۔ دوسرا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، یہ تو بڑی مشہور آیات ہیں۔ وہ دوست کی کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔
انہی آیات کے ساتھ یہ بھی آتی ہے آیت نمبر 65 سورہ الاحزاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں نہ کوئی اپنا مددگار پائیں گے نہ کوئی دوست. ابدا آیا کہ نہیں؟ اسی بھی سننے آ جاؤں، میں بھی کئی بار نا، میں ایک جگہ میں نے بھی یہ کہیں پہ نا ریکارڈنگ میں نہیں، ویسے میں نے کہا تھا آبادہ نہیں آتا، میں آپ پھر کھول کے اللہ سے بندوں آبادہ آتا ہے. 2 والے آبادہ ہو گئے دوزخ کے ساتھ. تیسرا سورۃ الجن آیت نمبر 23. یہ ایسی چیز ہے جو میں لکھ کے لایا ہوا تھا، میں مکتبۃ شاملہ میں نوٹ کیا ہوا تھا، میں کہ اینڈ ٹائم میں بھول ہی نہ جاواں. سورۃ الجن آیت نمبر 23. ٹھیک ہو گیا جی. پارہ نمبر 29 میں آتی ہے نا سورہ جن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ المزمل ہے جی، اس سے پہلے سورہ جن ہے، آیت نمبر ہے اس کی 23. اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. اے لو بالکل سیدھی آیت ہے، اور مکی آیات بالکل سیدھے سیدھے فتوے ہوتے ہیں نا، کوئی آپ ادھر ادھر سے گھما کے نہیں بات ہوتی، بالکل اسٹریٹ فارورڈ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک وہ رہے گا جہنم میں خالدین فیہا ابدا. ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ. یہ ابدا، نہ میں وابی نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. دیکھو ثابت کیتا ہے نا، یہ جناب سال صدیاں کا مسئلہ حل ہوا ہے جی. ابدا ہے نہیں ہے. اس ٹائم شاید اگر وہ کوئی مکتبہ تو شاملہ ہوتا تو پرانے بزرگ بھی کوئی ابدا پا کے کٹ ہی لیندے. قرآن تو سمندر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو حافظ بھی نہیں نکال سکتا، یہ مکتبہ شاملہ ہی کٹ، ایک گھوڑے دی ٹیکنالوجی ہے جی کٹ لیندی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے کیا ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی بھی امت محمدیہ میں داخل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بالکل داخل ہیں جی، کیوں نہیں داخل ہیں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بت پرست تھے وہ آپ کی امت میں داخل تھے، تبھی تو آپ نے ان کو دعوت دی ہے. امت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے امت اجابت، وہ امت جو نبی کی دعوت کو قبول کر لیتی ہے. جیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی، لیکن یہ بھی اسی اکیڈمی کے اندر باہر کوئی نہیں مانتا آپ کو مسلمان، کیونکہ اگر آپ دیوبندی ہیں تو بریلویوں نے آپ کو مسلمان نہیں ماننا، اور اگر آپ بریلوی ہیں تو دیوبندیوں نے نہیں ماننا. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو انہوں نے آپ کو نہیں ماننا، دونوں نے. اور اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کو نہیں ماننا. یہ میں اس اکیڈمی میں کہہ رہا ہوں 1.5 ارب مسلمان. ویسے آپ گننے نکلیں گے تو 1.5 بھی نہیں لبنا دونوں، کیونکہ وہ تو سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو ایک جو گوروں کی مردم شماری میں مسلمان ہے، مسلمانوں کی مردم شماری میں تو بریلوی دیوبندیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، دیوبندی بریلویوں کو مان. جب ایک دوسرے کو گستاخ رسول مشرک کہتے ہیں، اسلام سے نکال رہے ہوتے ہیں نا. تو میں گوروں کی مردم شماری میں جو 1.5 ارب مسلمان ہیں، یہ ہیں امت اجابت جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی. اور دوسرے ہیں امت دعوت جن کو ابھی آپ نے دعوت دینی ہے، وہ یہود و نصارہ اور سکھ عیسائی جتنے کافر ہیں یہ بھی امت کے اندر شامل ہیں. آپ ان کو امت کہیں گے، لیکن یہ امت کی 2 قسمیں ہیں. اگلا سوال ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات نمبر 10 اور 11 کے تحت زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہوئی، جبکہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 30 ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهَا. اس کے تحت یہ تضاد کیوں آ رہا ہے؟ یہ تضاد نہیں ہے میرے بھائی. یہ اگلے دن ایک بھائی نے مجھے ای میل کے اوپر بھی سوال کیا تھا، میں نے ان کو جواب دیا تھا. سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آیت نمبر 10 اور 11 میں جو پچھلے درس میں ہماری گزر چکی ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کی پیدائش کا وہ جو 6 دن کا قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے نا، ہم نے زمین و آسمان کو فی 6 ایام 6 دنوں میں پیدا کیا. اس کا بریک اپ سورہ حامیم السجدہ سورہ فصیلت میں آیت نمبر 10 اور 11 میں آیا کہ 2 دن کے اندر ہم نے زمین پیدا کی، اگلے 2 دن کے اندر زمین میں اسباب رکھے، یہ 4 دن ہوئے، اور اس کے بعد اگلے 2 دن کے اندر ہم نے 7 آسمان بنائے. جبکہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 30 میں آیا کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد رہنے کے قابل بنایا. زمین کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، پیدا پہلے ہی ہو چکی تھی. ظاہر ہمیں بھی سائنٹیفکلی پتہ ہے کہ بعد میں وہ ٹھنڈی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ بارش ہوئی، پھر اس سے سبزہ ہوگا. رہنے کے قابل جو ہے وہ آسمانوں کی پیدائش کے بعد بنایا گیا اسے،
پیدائش اور اسباب اس میں پہلے رکھ دیے گئے تھے، لہٰذا دونوں چیزوں میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے۔ آپ آیات کو غور سے بھی پڑھ لیا کریں، اس میں ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد بچھونے کے طور پر رہنے کے قابل بنایا۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد ایگ شیپ میں بنایا، لیکن لٹریچر میں اس کی کوئی اس حوالے سے دلیل نہیں ملتی۔ ایک دو دفعہ میں نے بھی بیان کیا تھا، لیکن پھر میں نے اس کی جب تحقیق کی تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، یہی ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ آئیڈیا ضرور ہوا ہوگا کہ آیا دوزخ ہمیشہ رہنے والی ہے یا نہیں۔ میرے مطابق جو میں نے دیکھا، جو میں نے پڑھا، جو میں نے سنا، اس مطابق تو دوزخ بھی ہمیشہ ہی رہے گی، اور وہاں پہ جلنے والے، جو وہاں پہ ہمیشہ کا عذاب لینے والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ ہی لیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے تو یہ پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچے گا جن کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں، اور میں مزید ویڈیوز آگے اپڈیٹ کرتا رہوں گا تاکہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ ہو۔ ربی زدنی علما۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔